عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ جس مہینے میں ہم بیٹھے ہیں عیسوی کے لحاظ سے یہ جنوری کا مہینہ ہے، اور اسلامی مہینے کے لحاظ سے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ تو آج جمادی الثانی کی 20 تاریخ ہے۔ جمادی الثانی کی 20 تاریخ کو حضرت سیدہ کائنات بطول زہرا، میرے مصطفیٰ کے باغ کی کلی، حسنین کریمین کی اماں جان سیدہ زینب کی والدہ محترمہ، مولا حسین کی ماں اور مولا حسن کی اماں جان، آپ کی آج سالگرہ ہے۔ آج کیا ہے؟ سالگرہ ہے۔ آج آپ کی یعنی کہ ولادت باسعادت کی آج وہ دن ہے کہ جس دن سیدہ کائنات بطول زہرا اس کائنات میں تشریف لے کے آئیں۔ اور پھر 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین بندہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار کا بھی ساتھی، آپ کے میزار کا بھی ساتھی، یار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارکہ 22 جمادی الثانی کو ہے۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب، لوگوں کو بتا دو، اس بات کا اعلان کر دو، پورے عالم اسلام میں، پورے عالم مکہ میں جہاں کہیں بھی کوئی سننے والا موجود ہے، ہر ایک کو پیغام دے دو۔ باری تعالیٰ کیا پیغام دوں؟ میرے رب نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا کہ کائنات میں 2 بندے ایسے ہیں کہ جن کے پرہیزگار ہونے کی ڈگری خود خدا عطا فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر اگر بچہ کوئی پاس ہو نا، نمبروں سے، اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، تو سکول والے اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ بچہ جناب ہمارے پاس میٹرک کر چکا ہے، یہ پاس ہے۔ اگر وہ بچہ اور زیادہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے تو پھر سکول میں ایک پروگرام رکھا جاتا ہے، جس پروگرام کے اندر، جس ایونٹ کے اندر اس بچے کا نام لے کے اسے سٹیج پر بلا کر اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اسے اس کی ڈگری دی جاتی ہے۔ اگر اس کے اور زیادہ اچھے نمبر ہوں تو اسے وہاں پر کپ دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے، اس کے گلے میں گولڈ میڈل ڈالا جاتا ہے۔ اگر اس کے اور زیادہ اچھے نمبر ہوں تو بورڈ کی سطح پر اس کا انعام اعلان کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اور زیادہ اچھے نمبر ہوں تو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں سے اسے انعام دلایا جاتا ہے۔ یہ بندہ اس کی مثال ہے کہ جس کی دنیا میں سب سے اعلیٰ ڈگری ہو، اسے وزیر آ کے خود انعام دیتا ہے۔ میں اس انعام کی، اس بندے کی بات کر رہا ہوں جسے ڈگری کسی دنیا افسر نے نہیں دی بلکہ خود خدا نے ڈگری عطا فرمائی ہے۔ اس کے نمبر اتنے اچھے تھے، اس کی کامیابی اتنی اچھی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ 2 شخصیات تھیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا والذی جاء بالصدق، جب میری سچائی تمہارے پاس آ گئی اور پھر اس سچائی کو جس نے سچا مان لیا، فرمایا کہ میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں اولئک ھم المتقون، یہ دونوں بندے متقی بن گئے ہیں۔ یعنی کہ تقوی کی، پرہیزگاری کی، یعنی کہ ان کے دلوں میں میرا ڈر ہے، میری محبت ہے۔ فرمایا ان 2 بندوں کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ دونوں بندے تقوی والے ہو گئے ہیں۔
اب ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ والذی جاء بالصدق، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری ایک سچائی اور پھر اس سچائی کو ماننے والا اور سچائی، یہ دونوں فرمایا یہ تقوی والے ہیں۔ ان سے مراد کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچائی سے مراد حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر کی ذات ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر سچائی کے ماننے سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے تقوی کی ڈگری اللہ نے اپنے عرش عطا فرما دی ہے، جن کے تقوی کے اوپر مہر، جن کی پرہیزگاری والی مہر، جن کے نیک ہونے کی مہر اللہ نے خود اپنی بارگاہ خداوندی سے ارشاد فرما دی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پیارے حبیب ان سے کہہ دو والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا کہ پیارے حبیب ان کو بتا دو کہ ایک میری سچائی اور اس سچائی کو تسلیم کرنے والی ذات، فرمایا یہ دونوں تقوی اور پرہیزگار ذات ہے۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، کائنات میں تمام انبیاء کرام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میری ذات تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، کوئی صاحب کتاب تھا یا صاحب صحیفہ، کوئی صاحب رسول تھا یا صاحب نبی، جملہ میں بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جتنے بھی نبی آئے کائنات میں، ہر نبی کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے زیادہ افضل بندہ ہے تو فرمایا ابوبکر صدیق پاک ہے۔ کتنا بڑا میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا، انعام دیا، کتنی بڑی یعنی کہ آقا علیہ السلام نے شان عطا فرمائی۔ ذرا اس بات کو دلوں کی تختیوں سے سوچئے گا، دلوں کے کانوں سے سوچئے کہ یہ الفاظ، یہ آواز کوئی عام بندے کی نہیں ہے، کوئی دنیا دار کی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وما ینطق عن الہوی، میرا محبوب تو اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک میری رضا اس میں شامل نہ ہو جائے۔ تو گویا کہ رب کی رضا اس میں شامل ہو کے رب کائنات یہ اعلان فرما رہا ہے کہ پیارے حبیب ان سے کہہ دو کہ کائنات میں نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل بندہ تلاش کرنا چاہتے ہو تو وہ ابوبکر صدیق پاک کی ذات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے کیا کہنے، میرے مصطفیٰ سے محبت کی تو محبت بے مثال کی، وفا کی تو وفا بھی بے مثال، غلامی کی تو غلامی بھی بے مثال، تابع داری کی تو تب بھی بے مثال۔ کائنات میں پچھلے جمعے پر بھی میں نے عرض کیا تھا، کائنات میں بڑے بڑے شاگرد ملیں گے استادوں کے، بڑے بڑے بیٹے ہوں گے ماں باپ کے، بڑے بڑے نوکر ہوں گے اپنے مالکوں کے، مگر جس قدر نوکری حضرت ابوبکر صدیق پاک نے میرے مصطفیٰ کی دی ہے، کائنات میں کسی نوکر نے اپنے مالک کی نوکری دی ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق پاک سے کسی نے پوچھا کہ پیارے صدیق، کائنات دنیا میں آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بھی گھڑی آئی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ خوشی ہوئے ہوں، خوشی کے آثار بہت زیادہ ہوں؟ عرض کی ہاں، ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ جب میں بہت زیادہ خوش تھا، بہت زیادہ فرحت حاصل ہوئی، میرا دل بہت زیادہ مطمئن تھا۔ پوچھا گیا کہ پیارے ابوبکر صدیق پاک وہ کون سی ذات، وہ کون سا وقت تھا، وہ گھڑیاں کون سی تھیں کہ جب آپ بہت زیادہ خوش ہوئے؟ قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سے، کہنے لگے ہاں ایک لمحہ ایسا آیا کہ میں آقا علیہ السلام سے میں نے ہجرت کی، ہمارا آنا جانا رہتا تھا، مکہ سے مدینہ جاتے، کبھی مدینہ سے مکہ آتے، کبھی مدینہ طیبہ سے چل کے ہم طائف جاتے، کبھی کسی باغ میں جاتے، ہمارا اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، گرمی کا عالم تھا، پہاڑی ماحول تھا،
کوئی پانی پینے کو بھی میسر نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ رستے میں جب آقا علیہ السلام اور ہم چل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کے چہرہ اقدس پہ پسینے کے اثرات نمودار ہوئے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے عرض کی آقا آپ تھوڑی دیر اگر آرام فرما لیں تو میرے دل کو خوشی ہوگی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری درخواست کو قبول فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ تلاش کی، اس جگہ کو اپنے ہاتھوں سے میں نے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد میں نے اپنی دستار اتاری، اتارنے کے بعد اس کو تہ لگایا، تہ لگا کے میں نے مصطفیٰ کی سیج کو سجا دیا کہ یہاں پر آقا بیٹھے۔ یار غلام ہو تو ایسا، دیوانہ ہو تو ایسا، مستانہ ہو تو ایسا، ہر لمحے فکر ہوتی تھی کہ یار کسی بھی لمحے مصطفیٰ کے پاؤں میں آنچ بھی نہ آئے۔ اپنی پگڑی اتاری۔ اگر آج ہمارے یہاں ہم کسی کے لیے اچھا بچھونا بچھا دے، اگر کوئی بندہ امام کے لیے مصلی بچھا دے تو کہتے ہیں کہ یار اس نے امام کی بڑی خدمت کی، مگر ایسا کائنات میں کبھی نہیں ہوا کہ سر سے پگڑی اتار کے، سر سے دستار اتار کے ابو بکر صدیق پاک نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ میرے مصطفیٰ اس پہاڑ کی اوٹ میں، اس ہلکے سے سائے میں وہاں بیٹھ گئے، آپ آرام فرمانے لگے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار آقا علیہ السلام کو پسینہ ہے، ان کے یعنی کہ چہرہ مبارک پر پسینے کے اثرات ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار میں آقا علیہ السلام کے پینے کے لیے کوئی انتظام کروں، کوئی آقا علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک کے لیے انتظام کروں کہ آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ یار دیکھو ہر لمحے فکر تھی، ہر لمحے یہی آرزو تھی کہ حضور کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے، آقا علیہ السلام کا دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر آقا علیہ السلام کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے میں نے سوچا کہیں سے کچھ مل جائے۔ دل میں خیال ہوا کہ اگر کاش دودھ ہی مل جائے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو دودھ دیا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، راستہ تلاش کرتے 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 کرتے، چکر لگاتے لگاتے، کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، کبھی دور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر دیکھتے کہ شاید کوئی ایسا بکریاں چرانے والا یا کوئی دودھ والا مل جائے، اس سے میں دودھ لے کے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ یہی تمنا تھی۔ حضرت اماں ہاجرہ بھی اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے دوڑتی رہیں، کبھی دائیں جاتی کبھی صفا مروہ پر چکر لگاتی، مگر قربان جاؤں ابو بکر صدیق تیری شان سے، قربان جاؤں آپ کے مقام سے، قربان جاؤں آپ کی پہچان سے کہ حضرت ابو بکر صدیق پاک، حضرت اماں ہاجرہ اپنے بیٹے کے لیے، نبی کے لیے دوڑے۔ ان کا دوڑنا امت مصطفیٰ کی عبادت بن سکتا ہے۔ ارے ابو بکر صدیق پاک کی عظمت پہ قربان جاؤں، یہ دوڑے بھی مصطفیٰ کے لیے دوڑے تھے، وہ دودھ تلاش کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ کافی ٹائم گزر گیا، ایک چرواہا ملا، میں نے اس کو کہا کہ یار مجھے کچھ تھوڑا سا دودھ دے دو۔ کہتے ہیں اس نے میری بات کو مان لیا، کہنے لگا میں دودھ دوں گا مگر میں ادھار نہیں دوں گا، پیسے نقد لوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ پیسے لے لیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ پیسے آپ کی مرضی کے، مگر ایک شرط میری ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جب تم نے دودھ دونا ہے پہلے ہاتھوں کو صاف کرنا، پھر ان تھنوں کو صاف کرنا جس بکری سے کے تھنوں سے نکلے، پھر اس برتن کو صاف کرنا، اس کے بعد دودھ دو کے دینا۔ وہ جس سے میں دودھ لینے لگا وہ کہنے لگا کہ اے شخص تمہیں میں جانتا نہیں، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جس کے لیے تو دودھ لے کے جا رہا ہے یا اپنے لیے لے کے جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے جا رہا ہے، لگتا ہے تو بڑا پاک آدمی ہے، اتنا صفائی اور ستھرائی کا معاملہ تو رکھ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے میں تو پاک ہوں ہی ہوں، جس کے لیے لے کے جا رہا ہوں اللہ نے اسے کل پاک فرما دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ برتن لیا، وہ کہنے لگا اگر اتنی ہی صفائی کی ضرورت ہے تو تم خود دھو لو، تم اپنے ہاتھوں سے خود دودھ نکالو۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی پانی ہے تو میں برتن کو دھو لے لیتا ہوں، ذرا توجہ کریے گا، میں اس غلام کی بات کر رہا ہوں جس غلام نے کائنات میں ایسی مثال پیش کی کہ دن قیامت تک کوئی بھی مرید اپنے پیر کا اتنا ادب نہیں کرتا ہوگا جتنا ادب ابوبکر صدیق نے اپنے مرشد کا کیا تھا۔
میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں ابو بکر صدیق سے میں بھی محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ ایک دن ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں تشریف لے کے آئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں ابو بکر صدیق وہ ہے جس کے حیا میں فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا پیارے ابو بکر صدیق یہ وہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پیارے حبیب حساب کتاب شروع کیا جائے تو میں سب سے پہلے جسے قیامت والے دن پیش کروں گا وہ ابو بکر صدیق پاک کی ذات ہوگی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا اگر اتنا ہی پاک دودھ چاہیے تو تم ایسا کرو کہ دودھ خود ہی نکال لو۔ کہتے ہیں میں نے یہ جملہ سنا، میں پانی کی تلاش میں پھرنے لگا کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ آپ جانتے ہیں عرب میں پانی کی بڑی کمی ہے اور اس جدید دور میں بھی بڑی کمی ہے، لیکن اس وقت کیا حال ہوگا جب پانی کے کوئی اثرات بھی موجود نہیں، کوئی بورڈ بھی نہیں، کوئی دکان بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں، مگر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے لیے برتن دھونے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کافی لمبا سفر کیا، وہاں پر ایک کنواں دکھائی دیا، اس کنویں پر گیا، میں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا، دھونے کے بعد میں نے اس ڈول کو دھویا، دھونے کے بعد پھر میں اس ڈول میں کچھ پانی لے کے آیا، ان بکری والے کے پاس آیا، بکری والے کے پہلے میں نے تھن دھوئے، بکری کے تھن دھونے کے بعد پھر میں نے اسے دودھ نکالا۔ کہتے ہیں جب میں نے دودھ نکالا اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر وہ دودھ بڑا گرم دودھ تھا۔ آپ جانتے ہیں بکری کا دودھ گرم ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے منیر صاحب، ہاں وہ بکری کا دودھ گرم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے، گرمی کی شدت ہے، میں نہیں چاہتا کہ گرم دودھ پیش کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے پھر چلا، اس کنویں پر پہنچا، اس دودھ کو میں نے ٹھنڈا کیا، ٹھنڈا اتنا ٹھنڈا جب کیا نارمل ہو گیا، وہاں سے میں چل کے تیزی سے آنے لگا، رستے میں دل میں سوچنے لگا اگر سرکار سو گئے تو میں ان کو جگاؤں تو یہ سوء ادب ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے ادب کے خلاف ہے، اگر انتظار کروں تو دودھ گرم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں اگر مصطفیٰ کے قریب ہی پہنچا، میں نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ لگائے اور دودھ ہاتھ میں پکڑ کے میں مصطفیٰ کے ایسے سامنے ہی کیا تھا، میرے مصطفیٰ کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھ جب کھلی تو کہا ابو بکر صدیق آ گئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور میں آ گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب تم پانی کی تلاش میں جا رہے تھے، تم دودھ والے کو کہہ رہے تھے کہ اپنے ہاتھ صاف کر لینا، اللہ نے جبریل کو اتارا تھا، میرے پاس بھیجا تھا کہ پیارے مصطفیٰ جبریل امین مجھ سے کہنے لگے کہ میرا رب مجھے یہ پیغام دیتا ہے کہ مصطفیٰ کو جا کے بتا دو ابو بکر اس دنیا میں بھی جنتی ہے، آخرت میں بھی جنتی اٹھایا جائے گا۔ یہ شان ہے خدمت گزاروں کی، یہ مقام ہے غلاموں کا، یہ شان ہے خدمت گزاروں کی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت ابوبکر صدیق پاک قربان جاؤں، خدا کی قسم اتنے کسی شاگرد نے میرے مصطفیٰ کا ادب نہیں کیا جتنا ابوبکر صدیق پاک نے کیا۔ کہتے ہیں میں سفر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہا، ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق پاک کے درمیان کچھ تھوڑی سی باہمی اختلاف ہو گیا، کوئی باہمی رنجش ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ کو پتہ چلا، آقا علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب کے درمیان جب رنجش ہوئی تو کملی والے نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب مجھے میرے رشتہ داروں نے جھٹلایا، جب ساروں نے میری مخالفت کی، جب پتھر خانے کا دور تھا ابوبکر نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا۔ جب تھوڑی سی آسانی مل جائے اس وقت لوگ بڑے جمع ہو جاتے ہیں، جب تھوڑا سا جناب وہ انعام کا ٹائم ہو لوگ بڑے جمع ہوتے ہیں، مشکل میں کوئی نہیں آتا۔ قربان جاؤں ابوبکر صدیق پاک نے اس وقت ساتھ دیا جب پتھروں کا زمانہ تھا، جب میرے مصطفیٰ کو پتھر پڑتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی، وہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں تانے لکھے جاتے تھے۔ اور یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب حضور کو ماننے کے علاوہ دو ہستیوں نے سب سے پہلے مانا، حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ان کے بعد ابوبکر صدیق پاک نے مانا۔ پھر ایسا مانا کہ ماننے کا حق ادا کیا،
اتنا مانا، اتنا کمال کیا حضرت ابوبکر صدیق پاک نے۔ ایک دن ایسا لمحہ قریب آیا کہ 28 لوگ مسلمان ہو چکے۔ کتنے؟ 28 لوگ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی کہ حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبہ شریف میں جا کے آپ کی اسلام کا جھنڈا بلند کروں، وہاں پر اعلان کروں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پیارے ابوبکر ابھی وقت نہیں آیا، ابھی آپ نہ جائیں، لوگ ماریں گے، ابھی 28 مسلمان ہیں۔ کہنے لگے حضور اس مار میں مزہ ہی الگ ہے جو مار یار کے لیے کھائی جاتی ہے، اس مار کا مچس ہی وکھری ہوتی ہے، اس مار کی محبت ہی وکھری ہوتی ہے۔ کبھی کسی کی عشق میں جو مار پڑتی ہے، یہ آج کل ہمارے تو کہا کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے دور میں جتنی بھی سردیاں پڑ رہی ہے، کسی لڑکے کا اگر کسی لڑکی سے فون پر بات ہونا شروع ہو جائے، اس کو ٹھنڈ کا احساس نہیں ہوتا، اس کو بازار میں کھڑے لوگوں کو دیکھنے کا احساس نہیں ہوتا۔ کوئی نشئی ہے، اسے نشے سے محبت ہو جائے، وہ بازار پر فٹ پاتھ پر دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہو، تو اسے کوئی پتہ نہیں، کوئی دنیا عزت اور بےزتی کا خیال نہیں، اسے نشے سے محبت ہوتی ہے۔ قربان جاؤں اگر یہ دنیا سے محبت کا عالم یہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو آمنہ کے لال سے محبت کی تھی۔ کہنے لگے حضور میرا دل کرتا ہے میں کعبہ میں جاؤں، وہاں پر کہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے مصطفیٰ آپ کی نبوت کے ڈنکے وہاں پر بجاؤں۔ تو جب میرے مصطفیٰ نے اجازت دی، کہا کہ ابوبکر صدیق تیری محبت کی وجہ سے اجازت دے رہا ہوں، ورنہ حالات نہیں ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کھجوریں لینے نہیں گئے، کوئی جناب جنت کی ٹکٹیں لینے نہیں گئے، بلکہ آمنہ کے لال کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے کہاں گئے؟ مسجد میں بیٹھ کے تبلیغ کرنا بڑا آسان ہے، کفار کے دنگل میں جا کے تبلیغ کرنا ابوبکر صدیق کا کام ہے۔ وہاں پر گئے، سب کو مخاطب کر کے کہا، ورقہ بن نوفل بھی بیٹھا تھا۔ ورقہ بن نوفل یہ ابوبکر صدیق کا بڑا یار تھا، بڑا محبت کرنے والا تھا، اور دشمنان اسلام کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ بعد میں اس نے کلمہ بھی پڑھا، پھر صحابی رسول بنا۔ بڑے بڑے بیٹھے تھے، حبشہ کے 1 2 3 سردار بھی وہاں پر بیٹھے تھے، وہاں پر اجتماع تھا۔ وہاں پر جا کر ابوبکر صدیق فرمانے لگا اذهبوا الی غیری، اور میری طرف چل کے آؤ، میری طرف دیکھو۔ جب سب نے دیکھا اس وقت ابوبکر صدیق بلند آواز سے کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ارے بدبختو میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر پکڑ لیا، انہوں نے پھول تو نہ ڈالے، انہوں نے پھر پکڑ لیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بڑا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ آپ کی آنکھیں مبارک سوج گئی، چلا نہ گیا، خون شروع ہونے لگا۔ اور پھر ایک دفعہ مکے میں یہ اعلان ہو گیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر مصطفیٰ تک بھی پہنچی، اتنا ہو گئے، ان کے قبیلے والے آئے، وہ ان کو اٹھا کے لے گئے۔ کافی دنوں کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ جیسے ہی ہوش آیا، سارے قریب تھے قبیلے والے، انہوں نے کہا ہم آپ کا بدلہ لیں گے، ہم مصطفیٰ کے پاس بھی جائیں گے جن کی وجہ سے آپ کو مار پڑی۔ چنگا نبی ہے تھوڑا کہ وہ آپ مار کھاتے رہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے، آپ کہنے لگے لوگوں کائنات میں اگر ابوبکر صدیق کو اپنی جان سے بڑھ کے کوئی ہستی پیاری ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضور سا دونوں جہاں میں کوئی نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ کہتے جہاں پر میرے مصطفیٰ کی ذات مجھے جتنی عزیز ہے، کائنات میں کوئی شے اتنی عزیز نہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق پاک نے وفا کی وہ داستان رقم کی، اور پھر یہاں پر ایک جملہ حضرت ابوبکر صدیق پاک فرماتے ہیں میں اکثر میرے مصطفیٰ کے قریب کے ساتھ جاتا، سفر میں ہوتا، حضر میں ہوتا، غار میں ہوتا، مزار میں، جہاں کہیں بھی، اگر مسجد میں ہوتا، صفہ مروہ کی پہاڑیوں پر ہوتا، جہاں پر بھی ہوتا، صفہ کے چبوترے پر ہوتا، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میں ہر وقت میرے مصطفیٰ کے قریب رہتا، ہر وقت آمنہ کے لال کے قریب رہتا۔ اگر یہاں پر یار اگر آج کوئی مسجد نبوی سے ہو کے آ جائے، کعبہ شریف کا طواف کر کے آ جائے، ہم سمجھتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے۔ یار وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو صبح و شام آمنہ کے لال کا طواف کرتا ہوگا، کتنا خوش نصیب تھا وہ،
کتنا مرتبہ بلند تھا. آج لوگ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں. یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آخری جملہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاکھوں سلام ابوبکر صدیق پاک، آپ کی ذات اقدس میں کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے ہر وقت ساتھ ہوتا. کہتے ہیں ایک لمحہ ایسا آیا کہ غار ثور کے اندر آقا علیہ السلام کے ساتھ میں ساتھ تھا. میں نے مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کے اوپر لے کر گیا. جنہوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں سفر بڑا مشکل ہے، رستہ بڑا تنگ ہے. آج آسانیاں بھی ہیں مگر اس کے باوجود چڑھنا مشکل ہے. رستے میں پانی کے اثرات بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں مگر پھر بھی بڑی مشکل ہے. قربان جاؤں جناب حضرت ابوبکر صدیق پاک سے، قحافہ کے بیٹے سے، میرے مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا اور پھر دوڑتے ہی دوڑتے گئے. اس میں طاقت میرے مصطفیٰ کی تھی نا. کہتے ہیں کہ ابھی غار کے قریب پہنچے تو میں نے مصطفیٰ کو وہاں پر اتارا، اور اتارنے کے بعد میں نے عرض کی حضور اگر آپ یہاں پر ٹھہر جائیں تو میں جا کے غار کو صاف کرتا ہوں، جگہ صاف کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق پاک اندر گئے، غار کو صاف کیا، باہر آئے، پھر میرے مصطفیٰ اندر تشریف لے کر گئے. فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، محدثین کہتے ہیں ابوبکر صدیق پاک کا غار میں جانا سب سے پہلے یہ علامت تھی اس بات کی کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں حسنین کے نانا کی محبت آ جائے تو پہلے ابوبکر صدیق پاک کی محبت پیدا کرو. کیونکہ جہاں پہلے صدیق جاتا ہے، جہاں پہلے صدیق جاتے ہیں وہیں آمنہ کے لال آتے ہیں. تو یہاں پر کچھ بدبخت جی اسلام کے دشمن وہ سب سے پہلے یہیں سے بات شروع کرتے ہیں جی وہ ابوبکر صدیق پاک کے بارے میں، یہ مولا کائنات کے بارے میں. ہر پاک اللہ رب العزت نے ہر صحابی کو الگ الگ مقام دیا. ہر صحابی کو، ہم زمین پہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان پہ ہیں. اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ ہیں تو مولا کائنات آسمان پہ ہیں. اسی طریقے سے ہر رسول کو، ہر نبی کو، ہر صحابی کو اللہ نے الگ الگ مقام دیا ہے. جہاں مقام ابوبکر صدیق پاک کا مقام یہ ہے کہ 17 نمازیں مولا کائنات نے پیچھے ابوبکر صدیق پاک کے پڑھی ہیں آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں، اور میرے مصطفیٰ نے بھی 17 نمازیں ابوبکر صدیق پاک کے پیچھے پڑھی ہیں. کتنا مقام ہے، کتنی شان بلند ہے. اور پھر بھائی یہاں پر آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. اپنے بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق پاک کے واقعات سنایا کریں، بتایا کریں. یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہی ضرورت ہے. یہاں پر آ کے ٹائم کو بار بار دیکھنے کی بجائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے گھروں میں سنائیں اور بتائیں کہ لوگوں اگر سرکار سے محبت کرنی ہے تو اس کا عالم یہ ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں پیر ناصر شاہ کچے تانلے والے کہا کرتے تھے محمد کے غلاموں کا کفن میلا. یہ وہ غلام تھے. اور پھر آج سالگرہ ہے ایک عظیم ہستی کی، آج برتھ ڈے ہے، ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے کرتے ہیں. آج سیدہ کائنات سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی برتھ ڈے ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آج برتھ ڈے ہے. 20 جمادی الثانی ہے نا، 20 جمادی الثانی کو ان کی سالگرہ ہے، ان کی برتھ ڈے ہے. تو یہ بھی ان کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں، اپنی بچیوں کو سنائیں. ہمیں ایک ہفتے کے بعد ایک موقع ملتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ بتا سکیں، تو اس میں بھی ٹائم بہت جلد گزر جاتا ہے. یہ اپنے گھروں کے سنائیں، اپنی بہنوں کو سنائیں کہ سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کا ساری زندگی سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا، ساری زندگی حیا کی پہرے دار رہیں، ساری زندگی حیا کی وفادار علم بردار رہیں. اللہ کریم ان پاک ہستیوں کا صدقہ مالک ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی